अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की उर्दू है। पहली गज़ल है फ़कीराना आए सता कर चले। गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल शायरी की एक मशहूर सिन्फ़ है जिसमें इश्क, मोहब्बत, जुदाई, हुस्न, दर्द दिल जैसे जज्बात को मौज़ूआत बनाया जाता है। आज हम इस गज़ल की तशरीह करेंगे। गज़ल का पहला शेर पढ़ते हैं जिसे हम मतला कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हों उसे मतला कहते हैं। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फ़कीराना यानी फ़कीरों की तरह और सदा कहते हैं आवाज़ को। मफ़हूम पढ़ते हैं इस शेर का। शायर कहता है, ए महबूब, हम तेरे दर पर फ़कीरों की तरह आकर सदा लगा रहे हैं और मोहब्बत की भीख मांग रहे हैं। अगर तुम हम पर रहम खाकर मोहब्बत की भीख दे दो तो हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि तुम खुश रहो, आबाद रहो। तशरीह। शायर मीर तकी मीर ने सारी ज़िंदगी दुखों और मुसीबतों में गुजारी थी। आपकी शायरी में सोज़ो गदास पाया जाता है। सोज़ो गदास कहते हैं दिल को नरम करने और पिघला देने वाले जज्बे को, यानी दर्द भरा जज्बा। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। खुदाए सुखन का मतलब है शायरी का बादशाह, कलाम का मालिक। दर्द व गम की तर्जमानी आपके कलाम की इनफरादी खसूसियत है। आपकी ज़बान शाइस्ता, सादा और पाकीज़ा है। आपको गज़ल का बादशाह भी कहा जाता है। इस शेर में शायर कहते हैं कि अगर अहले खाना सखावत से सरशार हो तो उसे भीख में कुछ न कुछ मिल ही जाता है। शायर की नज़र में दुनियावी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं। शायर कहता है कि ए महबूब, हम फ़कीरों की तरह इस दुनिया में बहुत थोड़े अरसे के लिए आए हैं। हमने मोहब्बत की भीख के लिए सदा लगाई है। अगर तुम मुझ पर रहम खाकर मोहब्बत की थोड़ी सी भीख हमारी झोली में डाल दो तो तुम्हारी मेहरबानी। अगर तुमने मोहब्बत की भीख ना भी दी तो भी हम तुम्हारे हक में दुआ ही देंगे कि तुम खुश रहो, आबाद रहो। हम तो ज़िंदगी को खैर बार कह चले हैं। इस दुनिया की खूबसूरती से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इस दुनिया की दिलकशियों और रंगीनियों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इस शेर में फ़कीर से मुराद अल्लाह के नेक बंदे हैं और इसका मतलब ये है कि हम फ़कीरों का काम हक़ की बात कहना था वो हम कह चुके, गोया अपना फ़र्ज़ अदा कर चले, क्योंकि हमारा काम तो यही है। हवाला शेर पढ़ते हैं, चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। इस शेर का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। इस शेर का मतलब है कि इस दुनिया के ज़ाहिरी फ़रेब में ना आओ, अपनी रूहानी आँख खोलो और इस दुनिया पर गौर व फ़िक्र करो, क्योंकि ये दुनिया ख्वाब की तरह फ़ानी और नापायदार है। शेर नंबर 2। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। मफ़हूम है इस शेर का। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि हम तुझसे कहते थे कि तुम्हारे बग़ैर इस दुनिया में नहीं रह सकेंगे, तो अब इस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है और हम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, ताकि तुम भी देखो कि हम तुम्हारे कितने वफ़ादार हैं। तशरीह। शायर मीर तकी मीर इस शेर में अपने मजाजी महबूब से कहते हैं, मजाजी महबूब यानी इंसान से मोहब्बत, महबूब हकीकी यानी खुदा से मोहब्बत और महबूब मजाजी यानी इंसान से मोहब्बत, कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इस दुनिया में तुम्हारे बग़ैर कभी भी ज़िंदा ना रह सकूँगा। मैं हर गम व खुशी में तुम्हारे साथ रहूँगा। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अब चूंकि तुमने बेवफाई की है और मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने वादे पर अभी भी कायम हूँ और तुम्हारे सिवा इस दुनिया में जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। शेर के दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि तुम बेवफा हो और तुमने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। अब मैं अपने वादे के मुताबिक ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं तो मेरा जीना किस काम का। इस दुनिया में मेरे जीने का कोई मकसद नहीं और मेरा इस दुनिया से दिल उठ चुका है। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के।
شاعر کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف محبوب کی چاہت ہے، اور اگر شاعر وہ بھی حاصل نہ کر سکا تو یہ دنیا اس کے لیے بے سود بے فائدہ ہے۔ شعر نمبر 3۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ مقدور کے معنی ہے طاقت اختیار۔ مفہوم ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، میں نے تجھے پانے کے لیے لاکھ کوششیں کی لیکن میں ناکام ہی رہا، کیونکہ میری قسمت میں شفا لکھی ہی نہیں تھی، ورنہ میں نے تو علاج کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی بے رخی اور بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب، میری قسمت میں تیری محبت ہی نہیں تھی، تجھے پانے کے لیے میں نے لاکھ جتن کیے تھے، تجھے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن میں ناکام رہا۔ جس طرح ایک مریض بیماری سے بچنے کے لیے علاج معالجے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اس کے مقدر میں شفا لکھی ہو تو ہی وہ صحت یاب ہوتا ہے۔ بیماری عشق لا دوا، اس مرض کی کچھ اور ہی دوا۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ عشق کا جو مرض ہے، عشق کی جو بیماری ہے، وہ عام بیماریوں کی طرح نہیں ہے کہ کسی بھی دوائی سے ٹھیک ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں مریض عشق تھا، میں نے اس بیماری سے شفا پانے کی بھرپور کوشش کی لیکن میرے نصیب کھوٹے نکلے۔ اس کا مجھے بہت غم ہے، لیکن میرے دل کو اتنی تسلی ہے کہ کم از کم میں نے اپنی بساط کے مطابق تجھے پانے کی کوشش تو ضرور کی ہے، آگے جو اللہ کی مرضی۔ شعر نمبر 4۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبھی کہتے ہیں پیشانی کو، ماتھے کو۔ حق بندگی یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ مفہوم ہے اس شعر کا، شاعر اپنے محبوب سے گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آداب محبت کا اولین تقاضا محبوب کی اطاعت کرنا ہے۔ میں نے تمہاری محبت کا حق پورا کر دیا، میں نے ہر خواہش کو پورا کر کے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر عشق حقیقی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، عشق حقیقی یعنی اللہ سے محبت، کہ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی لاکھ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جس ذات نے اس کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اسی کو بھول جاتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اسی طرح آداب محبت کا اولین تقاضا محبوب کی اطاعت کرنا ہے، اسی لیے میں تیری محبت کا حق ادا کر چکا ہوں۔ اے محبوب، میں نے تیری ہر خواہش پوری کی، تیرا ہر حکم بجا لایا، لیکن تو نے پھر بھی میری کسی قربانی کی کوئی قیمت نہ لگائی اور میرے جذبہ محبت اور بندگی کی کوئی قدر نہ کی۔ شاعر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خالق کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو ہمیشہ اللہ کے حضور سجدے میں رکھا، اپنی توفیق کے مطابق اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری۔ اسی لیے انہیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حوالہ شعر پڑھتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کے آگے جھک جائے، یعنی اس کی عبادت کرے، اس کے آگے سجدے کرے، تو پھر اسے کسی اور کے آگے جھکنا نہیں پڑتا، وہ کسی اور کا محتاج کبھی نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 5۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ غم دوستاں یعنی دوستوں کا غم۔ مفہوم ہے اس شعر کا، شاعر اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ساری زندگی ان کے دوست مشکلوں سے بچے رہے اور خیریت سے اس دنیا میں زندگی گزارتے رہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی بھی تو انہوں نے اظہار نہیں کیا، ایک میں ہی ہوں جو اپنے دکھوں کے قصے ان کو سناتا رہا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر اپنے قلندرانہ مزاج کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں، قلندرانہ مزاج یعنی سادہ اور روحانی مزاج جو دنیا کے دکھاوے سے بالکل الگ ہوتا ہے۔
کہ میں نے ساری زندگی ہمیشہ مصائب کا ہی سامنا کیا ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے دوستوں کو ایسے دن نہیں دیکھنے پڑے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے دوست ہمیشہ مصیبتوں اور دکھوں سے بچے رہے۔ اگر کبھی میرے کسی دوست کو کوئی تکلیف پہنچی بھی تو اس نے مجھ سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ افسوس کہ ایک میں ہی ہوں جو اپنے تمام دکھوں کے قصے سب کو سناتا رہا، جبکہ انہوں نے میرے سامنے کبھی اف بھی نہ کی۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنے دوست احباب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی رحم و کرم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمام غموں سے دور رکھے۔ حوالہ شعر ہے: بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ شعر نمبر 6: کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ مفہوم ہے اس شعر کا: شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا جو کہ وہ پورا نہیں کر پایا۔ اس کی ساری زندگی غفلت میں گزر گئی۔ اب جب موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ تشریح: میر تقی میر صوفی منش شاعر تھے۔ صوفی منش یعنی صوفیانہ مزاج رکھنے والا، نیک اور نرم دل۔ ان کے کلام میں سوز و گداز پایا جاتا ہے۔ نظم کے مقطع میں شاعر کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں نظم یا غزل کے آخری شعر کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن انسان اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا ہے اور اس دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ میر بھی اس شعر میں نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری عمر اللہ کی نافرمانی کی، فقط عشق مزاجی کے حصول کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کرتا گیا جس سے خدا نے منع فرمایا، لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میاں دنیا میں آ کر کیا تیر چلائے، تو میرا جواب سوائے خاموشی کے کچھ نہ ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ساری عمر گزر گئی اور اب موت کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے ابھی تک اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی مثال دی جا سکے۔ ساری زندگی بے مقصد، سستی اور غفلت میں ہی گزر گئی۔ جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔